بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں دو کافر سب سے بڑے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑے کافر دو ہیں، ایک فرعون ہے اور دوسرا ابو جہل ہے، اور ان دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب ابو جہل کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود کاٹنے لگے رضی اللہ عنہ تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب ابو جہل بڑا فرعون ہے، بڑا کافر ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر حدیث لائے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں خیال آیا ساری زندگی بنو اسرائیل کے بچے قتل کرتا رہا، ذبح کرتا رہا ہے، اللہ کی رحمت کہیں جوش میں نہ آ جائے اور یہ اس کو معافی نہ مل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں، تو انہوں نے سمندر کی گہرائی سے گارے کی مٹھی لی اور اس کو اس کے منہ کے اندر ڈال دیا، ٹھونس دیا، کالا گارا۔ حضور نے فرمایا کالا گارا۔ جس طرح گاؤں کے اندر کچے مکانات ہوا کرتے تھے کچھ سال پہلے، تو لوگ جو تالاب ہوتے تھے چھپڑ جن کو کہتے ہیں، تو نیچے کالا گارا نکال کر عورتیں لپائی کیا کرتی تھی۔ وہ کالا گارا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں لے کر اس کے منہ کے اندر ٹھون دیا تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو یہ جو تھا ابو جہل لیٹا ہوا ہے، زخمی ہے، بچوں نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کے سینے پہ اپنا پیر رکھا، موقع تھا کہ اب بھی کلمہ پڑھ لیتا، پر کیا کہتا ہے؟ تکبر دیکھو، کہتا ہے گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ تو فرعون سے بھی بڑا کافر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھا، ابو جہل تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ ابو جہل اس نے یہاں تک کہہ دیا، ایسا جملہ فرعون نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ اگر یہ محمد سچے ہیں، کہنا یہ چاہیے تھا پھر مجھے ہدایت دے دے، کہتا ہے پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں۔ اس قدر تکبر تھا۔ آج بھی بڑا تکبر ہے بعض لوگوں کے اندر۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشانیاں سامنے ظاہر ہوتی ہیں، ماننا پھر بھی قسمت میں نہیں لکھا۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، یہ نعمت ملتی ہے جس کی قسمت بڑی اونچی ہے۔
اب فرعون غرق ہوا، یہ تو زمین پر پڑا ہے، سارا اس کا لشکر، سارے جتنے تھے سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم پر نازل فرمایا، اس نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو نجات دے رہے ہیں۔ اب سارے ڈوب گئے، مچھلیوں کی خوراک بن گئے، ان کے پیٹوں میں چلے گئے، گھر سڑ گئے، لیکن فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کو باقی رکھنا تھا، تو اس کو سمندر کی لہروں نے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ بِبَدَنِكَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی اس کو مخاطب کر کے فرمایا تیرے بدن کو، تو اس کا جسم زمین پر پڑا ہے اور روح آسمانوں میں اللہ کے سامنے ہے۔ تیرے بدن کو جو زمین پر ہے ہم نے نجات دے دی ہے، سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنا لمبا ٹائم گزر گیا، پھر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی 1450 سال ہو گئے قرآن آئے ہوئے، اور یہ جو عرش والے رب کا اعجاز ہے یہ ہمارے سامنے آج سے کوئی 40-45 سال پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کس طرح سے، تھوڑی سی تفصیل بتلاؤں آپ کو، کہ جب یہ جھاڑیوں میں پڑا تھا کنارے پر، تو بنو اسرائیل کے ایک بندے نے دیکھ لیا، اس نے بتلایا، لہذا اس کو لایا گیا اور اس کو انہوں نے ایک مقبرے کے اندر محفوظ کر دیا، پٹیاں وغیرہ باندھ کر، جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج سے 40-45 سال پہلے جب اس کو، اور باقی جو وہاں پر شاہی خاندان فرعون کا، ان کی جو ممیاں جن کو کہتے ہیں، حنوط کرتے ہیں، شہزادیاں بھی، شہزادے بھی، بادشاہ بھی، جب اس کو نکالا تو اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے۔ اب جناب دیکھو، اس کو پروٹوکول دیا بادشاہ کا، مصر سے جہاز اڑا، فرانس کے شہر پیرس کے اندر جہاز لینڈ ہوا، اور فرانس کا صدر فرانسو مترا اس کا نام تھا، اس نے 21 توپوں کی اس کو سلامی دی، پھر اس کا استقبال کیا، اور اس کے جائزے کے لیے کہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے، جناب ایک بہت بڑا دنیا کا ڈاکٹر، ساری دنیا کا بڑا ڈاکٹر، نام اس کا کیا تھا؟ مورس بکائے، اس کو یہ ذمہ داری لگائی کہ تم بتلاؤ تجزیہ کر کے، اس نے لیبارٹریوں کے اندر تجزیہ کیا، تو اس نے بتلایا کہ اس کے جسم پر سمندر کے پانی کے اندر جو نمک ہوتا ہے، اس نمک کی تہ اس کے سارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ سمندر کے اندر غرق ہوا ہے، یہ ڈوب کے مرا ہے۔ اب ڈوب کے کون مرا ہے؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی فرعون ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری لیبارٹری نے بتلایا ہے یہ کوئی 350 سال پرانا ہے۔ پھر اس نے بتلایا اس کے جو ماں باپ تھے وہ بہن بھائی تھے۔ پھر اس نے یہ بھی بتلایا کہ اس کا جو بایاں پاؤں تھا وہ ٹیڑھا تھا، یعنی یہ لنگڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ لنگڑا ہونے کے باوجود
کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میرے عرش والے رب نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو اب میرے سامنے تیری روح تو تیرے جسم کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نے نجات دے دی ہے، اور ہم اسے جو پیچھے آنے والے ان کے لیے نشان بنائیں گے۔ وہیں مصر کا ایک بندہ تھا، ڈاکٹر تھا، مسلمان سائنسدان تھا، اس نے مورس بکائے کو کہا کہ جناب سر یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہو؟ جناب وہیں پر قرآن لایا گیا، فرانسیسی زبان کے اندر ترجمہ، وہ ترجمہ جو سعودی حکومت نے شاہ فاط بن عبدالعزیز نے کروایا تھا، وہ ترجمہ لایا گیا، مدینے سے چھپنے والا قرآن، حضرت محمد کریم بھی مدینے کے، قرآن جو چھپا اس کا پریس بھی مدینے کا، فرانسیسی زبان میں جو ترجمہ ہوا اس کا تعلق بھی مدینے سے، سبحان اللہ۔ وہ جب سامنے لایا گیا اس نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ جب اس کی آنکھوں نے ترجمہ پڑھا تو بے ساختہ کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تثلیث کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، بائبل اور قرآن، دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے۔ اس نے کہا میں نے تورات بھی پڑھی، میں نے انجیل بھی پڑھی، میں نے زبور بھی پڑھی، اس کے اندر جھوٹی کہانیاں بھی ہیں، کچھ سچی باتیں بھی ہیں، پر جو سچا ہے اللہ اکبر کامل طور پر وہ حضرت محمد کریم کا قرآن ہے۔ اور فرعون کا اس نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ میرے بھائیو، جو قرآن نے کہا وہ بھی سچا، جو حضرت محمد کریم نے فرمایا وہ بھی سچا۔ اللہ اکبر۔ آؤ اب میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں، آج کے دور کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ میں آج کے دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ، 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تعود ارض العرب مروجا و انہارا، حتیٰ کہ جو عرب کی سرزمین ہے اس میں سبزہ نہ ہو جائے، اس میں باغات نہ بن جائیں، اس میں نہریں اور دریا نہ چل پڑیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تعود کا لفظ ارشاد فرمایا، آدھا یعود و عیسی سے عید ہے، ہر سال عید کا فنکشن آتا ہے نا، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے عرب ایسے نہیں تھا، یہاں باغات تھے، یہاں سبزہ تھا، یہاں فصلیں تھی، جس طرح پنجاب کی سرزمین ہے اس سے بڑھ کر سرسبز و شاداب تھی، وہاں جھیلیں تھیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھیجا تھا تو بنجر علاقے میں نہیں بھیجا تھا، بڑے شاندار علاقے میں بھیجا تھا۔ وہ مکہ میں آئے تھے اس لیے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر قرآن نے کہا جو بنایا گیا سروب زمین پر وہ مکہ میں ہے۔ امام ازرقی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اور فرشتوں نے مل کر کعبے کو بنایا، یہ پہلا گھر ہے۔ تو جب کعبے کو انہوں نے بنایا تو آئے بھی مکہ میں، تو سرسبز علاقے میں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ریگستان بن گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیو، اللہ اکبر، دن رب کے بدلتے ہیں۔ اب اوپر سیٹلائٹ والوں نے دیکھا، نیشنل جیوگرافک نے دیکھا، انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا یہ جو عرب کا ریتلا علاقہ ہے اس کے نیچے کئی میٹر نیچے صاف شفاف پانی کی نہریں چل رہی ہیں. کہو سبحان اللہ. آج سعودی حکومت نے وہاں بڑے شاندار فارم بنا دیے ہزاروں کے اعتبار سے. اللہ اکبر. اور جناب آج سارا عرب جو ہے وہ سرسبد ہونا شروع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اکبر. اب جناب کہتے ہیں دنیا بھر کے سائنسدان کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، ایمان نہیں لائیں گے، کہیں گے موسم چینج ہو رہا ہے. اب بولو موسم چینج کرنے والا کون ہے؟ اب وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. اب دسمبر کے مہینے میں بارش نہیں نہ ہوئی، بارش کی شدید ترین ضرورت ہے. کہتے ہیں ہم بارش برسا لیتے ہیں. کتنے برسا لیندے ہو؟ اللہ اکبر. کوئی چھوٹا موٹی ڈرامے بازی ہو جاتی ہے. ساری مخلوق کو پانی پلانے والا وہی رب العالمین ہے. کوئی نہیں پلا سکتا، کوئی نہیں بارش لا سکتا. یہ سب کو پالنے والا قرآن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب کو روٹی دینے والا، پانی پلانے والا، بولو وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. تو آج میرے بھائیوں اللہ اکبر کیا منظر ہے. آؤ تمہیں تھوڑا سا اور آگے لے چلوں. صدقے قربان جاؤں میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر. مسند بزار کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سند اس کی صحیح ہے. بات کروں گا تو حوالے سے کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی زمان آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا جب وہ آ جائے اور کون ہوگا؟ میری اولاد سے ہوگا، حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا. بھائیو ایک بات یاد رکھو، جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے. بولو اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے. اس کو نہیں نوازے گا تو اس کے بیٹے کو نواز دے گا، بیٹے کو نہیں نوازے گا تو پوتے کو نواز دے گا، پوتے کو نہیں نوازے گا تو نسل میں سے پتہ نہیں کس کس کو نوازے گا. اب جناب میرے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور کی گود میں اللہ اللہ حضرت فاطمہ کا بیٹا بیٹھا ہے، حضرت علی کا لخت جگر ہے، حضور کا نواسا ہے. آپ نے اس کی طرف اپنی انگشت شہادت سے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. جب مسلمانوں کے دو بڑے گروپ آپس میں لڑیں گے تو یہ ان کے درمیان صلح کروائے گا. اور میرے بھائیوں صلح کروائے گا. سننا غور سے. اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کیسے صلح کراتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، جنگیں ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور حضرت علی نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. اب برحق خلیفہ ہے. حضور نے فرمایا 30 سال تک خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ رہے گی. حضرت حسن کے 6 مہینے ڈالے جائیں پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں. اس لیے بعض محدثین نے کہا کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں. میرے بھائیوں اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے جو لڑنے والا ہے اور یہاں کوئی اپنے باپ کے دشمن کو معاف کرتا ہے؟
صدقے قربان جب حضور کی پیش گئی، فرمایا میرا یہ پتر صلح کرائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا، کیا کہا؟ یا امّے، میرے چاچا جی، ہمارے دیہاتوں میں لڑائیاں، یہ راجپوت ہے، یہ ارائی ہے، یہ فلان ہے، یہ ٹمکان ہے، یہ گجر ہے، برادریوں میں تقسیم میں، پھر لڑائیاں، ووٹ بھی دینے ہیں، برادری کی بنیاد پر دینے ہیں، مسجدیں بنانی ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی کی ہے، یہ فلانی کی ہے، پھر لڑائیاں۔ رشتہ لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے اور یارو برادریوں کے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، حضور کا بیٹا، سرداریاں ایسے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تم لوگ چاہتے ہیں ہم لڑ کے سرداریاں لیں گے، بندے ہم قتل کریں گے، مقدمے لڑیں گے، جناب ہم زمینوں پہ خون بہائیں گے، دنگا فساد کریں گے، ہم جتھے بڑھائیں گے۔ اور پنڈ دیاں نکیاں نکیاں چدراواں، محلے دیاں گلیاں دیاں باس اور تیری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف شام ہے، پاکستان جیسے 25-30 ملکوں جتنی سلطنت حضرت حسن کے پاس۔ آواز پتر تھوڑی جی دیا تھا، اتنی بڑی سلطنت ہے تو اتنی بڑی سلطنت والا کیا کہتا ہے؟ اور آج کوئی یونین کونسل کا چیئرمین ہو یا ممبر ہو، کوئی اس کے نیچے تو ایم پی ایم این اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وزیر اعظم کسی چیئرمین کو کیا سمجھتا ہے؟ اتنا بڑا خلیفہ خط کیا لکھتا ہے ایک صوبے کے حکمران کو، کہتا ہے چچا جی اگر یہ خلافت تمہارا حق تھا تو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر میرا حق تھا تو تب بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ مسلمان ایک صف پر آ جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، خلافت چھوڑ دی، اقتدار چھوڑ دیا، اب میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے یہ دونوں بیٹے حسن بھی حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی ماں عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان ابنی ھذا سید۔ اللہ اللہ، خلافت چھوڑ دی، میرے رب نے اب پھل کیا دیا؟ حضور نے فرمایا اللہ اللہ کہ قیامت کے قریب ایک مہدی آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محمد۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یعنی کردار وہ ادا کرے گا جو میں محمد نے ادا کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سارے جہانوں کے لیے حضور کیا بن کر آئے؟ رحمت للعالمین۔ تو میرے بیٹے نے امت پہ رحمت کرتے ہوئے ان کے اتحاد کے لیے اس اقتدار کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا اقتدار کیسا تھا؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں حضور کا اقتدار کیسا تھا۔ اب آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک سادہ تھا بندہ آیا، اس کو نہیں پتا تھا، اس نے مسجد نبوی کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جب پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ اس کی طرح لپکنے لگے کہ پکڑتے ہیں اس کو، اس نے کس مسجد میں پیشاب کیا؟ اور یہ وہ مسجد ہے لوگوں، یہ وہ مسجد ہے جس کو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا۔ پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے رکھا، پھر انصار نے رکھے، مہاجروں نے رکھے۔ اس مسجد کی برکتوں کے کیا کہنے؟ اس سے سالت تقوی، قرآن نے کہا اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور حضور کے ہاتھ
اور سارے مسجد کے سین کے اندر جہاں حضور کے پیر مبارک لگے. آج ہمارے بعض بھائی ہیں ہمارے، وہ حضور کے جو نالین مبارک ہیں ان کے نقش بنا کر سر پر رکھتے ہیں. اور یہ تو تم نے اپنے بنائے، یہ تم نے خود کڑھائی کی ہے، یہ کپڑا پاکستان کا بنا ہوا ہے یا امریکہ انگلینڈ کا بنا ہوگا. یہ مسجد وہ ہے لوگوں جس کی کوئی انچ جگہ خالی نہیں ہے جہاں حضور کے سچے قدم لگے. یہاں وہ آیا بندہ، اس نے جناب وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب بندے لپکے ہیں، پیشاب کرنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نہیں جانا. ٹھہر گئے، فرمایا اس کو پیشاب پورا کر لینے دو. اس نے پیشاب پورا کیا تو اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اب اس کو آواز دے دو. نہیں، آواز بھی نہیں دینی. ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو بلا کر لاؤ، یعنی عزت احترام. حضور کی مسجد میں جو پیشاب کر رہا ہے حضور اس کی عزت اور احترام کر رہے ہیں. جب آ گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیار سے سمجھانا شروع کیا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں اس کو صاف رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اب جناب نماز کا ٹائم لگتا، یہ نماز کا ٹائم ہو گیا. حضور نے نماز پڑھائی، وہ نماز کے دوران کیا کہتا ہے؟ یا اللہ رحمت نازل فرما. اس کے دماغ میں یہ تصور ہے کہ اگر حضرت محمد کریم مجھے نہ بچاتے، یہ لوگ مجھے کھا گئے تھے، میری ٹانگیں توڑ دینی تھی، میرے بازو توڑ دینے تھے، ہڈیاں میری توڑ دینی تھی. مجھے بچایا، مدینے کے حکمران نے بنا بچایا، سرکار دو جہاں نے بچایا، حسنین کے نانا جان نے بچایا، ابو بکر عمر عثمان علی کے قائد نے بچایا. کہتا یا اللہ رحمت نازل فرما مجھ پر اور حضرت محمد کریم پر. جنہیں سارے نے انہیں تو رحمت نہ کری. نماز ختم ہو گئی، پھر نہیں رہا گیا. پھر یہی کہتا ہے. حضور نے پھر پیار سے اس کو سمجھایا کہ یار تو تے اللہ دی رحمت نو محدود ہی کر دیتا ہے. اور میرے بھائیو آج حضور کا نام لے کر، ناموس رسول، حرمت رسول کا نام لے کر ایک بندہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں، فٹ بال کی فیکٹری میں اس نے سٹیکر اتار دیا تھا. وہاں سیاسی سٹیکر بھی لگے تھے اور بھی لگے تھے. اس بیچارے نے کہا یار مجھے نہیں پتا، میں تو اردو جانتا ہی نہیں، نہ پڑھنا نہ لکھنا، انگریزی جانتا ہوں. کہا نہیں، مارنا شروع کر دیا. وہ اوپر چھت پر بھاگا، وہاں مارا، نیچے گرایا، ساری ہڈیاں توڑ دی. پوسٹ مارٹم والوں نے کہا کہ ایک پیر کے علاوہ سارے جسم کی حتیٰ کہ سر کی کوئی ہڈی محفوظ نہیں، چہرے کی پہچان نہیں. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس کو ابھی اس میں زندگی باقی تھی، پھر تیل چھڑک کر آگ لگا کر اس کو زندہ جلا دیا. اللہ اکبر. اور رپورٹ کیا آئی؟ نیٹ والوں نے ایک رپورٹ شائع کی. انہوں نے کہا ایک رپورٹ یہ ہے کہ جب اس کو مار رہے تھے اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عاشقان رسول ہے ساری دنیا کے اندر. اللہ اکبر. ہم مسلمانوں کا کیا اللہ اکبر امیج کیا؟ یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتلاؤں. اللہ اکبر. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ جنگ کا میدان ہے، کافر قتل کر دیا.
اس نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ واپس آئے، حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا، یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے پھر بھی قتل کر دیا۔ بتلاؤ اسامہ کیوں کیا؟ یہ جنگ کا میدان ہے، سیالکوٹ کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جنگ کا میدان ہے۔ کیوں مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اس نے تلوار کا وار مجھ پر کیا میں نے اپنی ڈھال پر روک لیا، جب میں نے تلوار اٹھائی تو میں اس کے ٹکڑے کرنے لگا تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو اب میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کیا فرمایا؟ اشققت قلبہ، اوے اسامہ تو نے اس کا سینہ چیر کر دل چیر کر پڑھ لیا تھا کہ یہ دکھلاوے کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور کا صحابی بھی دل کی بات نہیں جان سکتا، دل نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور متواتر یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، میں نے کہا یا اللہ میں آج ہی مسلمان ہوتا حضور کے غضب سے بچ جاتا، میں پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ اور میرے بھائیوں یہ میرے حضور کی پاک مبارک سیرت ہے، جنگ کے میدان میں بھی جو کلمہ پڑھ لے اس کو نہیں مارنا۔ اللہ اکبر، سیالکوٹ کی فیکٹری میں یار مار رہے ہو، ہزاروں لوگ مار رہے ہیں، الیس منکم رجل رشید۔ حکومت نے کہا کوئی ایک بھی انسان نہ تھا، سارے حیوان تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ اللہ، ہاں میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے کے اندر پھر حسن کی اولاد، اللہ اکبر، پھر جناب وہ امام مہدی آئے گا۔ اور جو میں آپ کو بات بتلانے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ آ جائے اس کی بیعت کرنا۔ بولو کیا کرنا؟ بیعت کرنا۔ اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ جہاں بھی تم ہو وہ ساری دنیا میں اس کے پاس پہنچنا۔ فرمایا بایعو ہو فاتو ہو، اس کے پاس آنا، اس کی بیعت کرنا، جہاں بھی ہو پہنچنا۔ ولو کانا حبون کھسٹ کے آنا۔ اللہ اکبر۔ کہاں؟ الثلج، یہ جہاں برف ہوتی ہے نا، برف تو بندہ پیدل نہیں چل سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برف پر وہ کھستا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ برف اونچائی ہو نا، پہاڑی علاقہ، سعودی عرب پہاڑی علاقہ ہے نا، تو جب برف بہت پڑے گی تو اوپر چوٹی سے تم کھسٹ کے نیچے آ جاؤ گے، پھر اگلی پہاڑی پر برف چڑھو گے، پھر بلندی پر جاؤ گے، پھر نیچے آؤ گے، پھر کھسٹتے۔ ہاں جنہوں پنجابی کہندے نا کیسیاں کرنا، بنائیاں نا دے وچ اپنا جو پارک ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہے، وہ اوپر چڑھتے ہیں نا، پھر رڑتے نیچے آتے ہیں۔ یوں رڑنا، اوپر جائے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر چڑھے گا، پھر نیچے آئے گا۔ اللہ اللہ، 1450 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب کی سرزمین جہاں صحرا، جہاں گرمی بڑی زبردست شدت کی، وہاں برف کیسے آئے گی؟ جہاں سالوں سال بارش نہیں ہوتی، آج بارشیں ہوتی ہیں، سعودی عرب میں برف باری ہو رہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب جازان میں برف باری، شمیت خمیس ایک شہر ہے وہاں برف باری، اوپر تبوک کے اندر برف باری، صحراؤں میں برف باری، اور لوگوں برف باری شروع ہو گئی ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا سبزہ بھی آ گیا، نہریں بھی چل پڑی، نیچے
گندم اتنی وہاں پیدا ہو رہی ہے، خود کفیل گندم میں، فصلوں میں، جناب والا مکہ مدینہ سرسبز و شاداب، اب برف باری جو میرے حضور نے فرمایا سچا ہو گیا ہے۔ اور جب سچا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کا زمانہ بھی بولو قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو وبائیں ہیں میرے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ وبائیں بھی آئیں گی جب بے حیائی پھیل جائے گی۔ آج بے حیائی، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، جتنا مرضی گان دیکھے۔ عورتیں کبھی اللہ اکبر اپنے بچوں بچیوں کو لوری دیا کرتی تھی، اللہ اللہ کے نام کی، لا الہ الا اللہ کے نام کی لوریاں دیتی تھی، کوئی اور اچھے جملے بولتی تھی۔ آج ماں کیا کرتی ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے اس کے سامنے جناب موبائل لگا دیتی ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے اس کے سامنے موبائل ہے، آپ کام کرتی ہے، ٹچ موبائل، 7 8 9 مہینے کا بچہ جناب ٹچ کر کے خود چلانے کے قابل ہو گیا ہے۔ لوگ ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں، گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ ماں باپ ترس گئے نہیں کہ پتر کدوں گل کرے گا۔ اللہ اللہ۔ سردیوں کی راتوں میں، رات لحاف میں، رضائی میں، کمبل میں، اللہ اکبر، ہر کوئی اپنی جگہ لیٹا ہوا ہے، اندر جناب اس کو روشن کیا ہوا ہے، ساری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے۔ یار بیلی جہاں مرضی بنائے، کوئی لڑکی بنائے، لڑکا بنائے، ماں باپ بیچارہ کیا کر، بے حیائیاں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جب یہ کچھ آ جائے گا ماں باپ بیچارہ کیا کنٹرول کرے، یہ تو اللہ کا انعام ہے جس پر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وبائیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے۔ آج دیکھو طوفان، زلزلے، آگ کے طوفان آسٹریلیا میں، اللہ اکبر، امریکہ میں، اور جناب برازیل میں، اور باقی عمان مسقط بھی پچھلے دنوں تباہ ہوا، یہ جناب انڈونیشیا، یہ ملائیشیا۔ کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، پہلے کرونا اب عوامی کرونا، رب کی طرف نہیں آئیں گے، کیا کہیں گے، یہ ویریئنٹ تبدیل ہو گیا ہے، ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا لو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بابا یہ بھی کرواؤ، اور لیکن اللہ کی طرف بھی تو آؤ۔ سنو یہ لگتا اس کسی کو لگے گا جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، دوسرے کو لگ سکتا۔ اب دیکھو پہلے بھی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں آیا تھا، ہمارے ہاں تو تھوڑا بہت ہی تھا، انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، وہاں تباہی ہو گئی۔ اب پھر آیا ہے، اب پھر انہی ملکوں میں زیادہ آ رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، تم کہتے ہو ویکسینیشن کرواؤ، یہاں تو کسی نہیں لگوائی ہے، سب نہیں لگوا سکے، وسائل بھی تھوڑے ہیں حکومت کے پاس، تو پھر یہاں تو ابھی کم ہے، وہاں زیادہ ہے، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ اللہ، میں نے اس وقت بھی کہا تھا لگواؤ ضرور، پر ایمان اپنے رب پر رکھو۔ جلسوں میں جاتا تھا، لوگ محبت کرتے، احترام کرتے، ملتے تھے، میں نے کہا یار ملنے دو، جا دل کردہ ملے، جفیاں پا کے ملے، لگنا وہ تو یہ جو اللہ نے منظور ہے۔ میں نے کہا لگ گیا تو حضور نے فرمایا جس کے اندر ایمان ہے وہ مر گیا، شہادت کی موت مرے گا۔ اللہ اکبر، مرنا تو ہے ہم نے، اللہ کی قسم وہ جو مرنے کا ٹائم ہے مومن کے لیے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بولو وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور میرا رب بڑے بڑے نشانات دکھلا رہا ہے۔ یہ رشیا کے خلاف جہاد ہوا، ساری دنیا نے کیا، پاکستان الحمدللہ پیش تھا، میں خود گیا، اسٹنگر میزائل
امریکہ کا تھا نا، میں نے اپنے کندھے پر رکھا، لڑتا رہا، لکھتا رہا، پھر ماسکو کے اندر بھی گیا، روس کے ٹکڑے ہوتے ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے تھے رب نہیں ہے، ہم نے کہا رب ہے، جہاد کے میدانوں میں میرے رب نے دکھلایا، پاک فوج کے شیر وہاں جا کر شہید ہوئے۔ میرا ایک دوست تھا پاک فوج کا کرنل، زرار کے نام سے معروف تھے، کرنل زرار، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ مجھے کہنے لگے امداد صاحب، ایک افغانی تھا، میں بارڈر پر تھا، اس کو پارچہ لگا ایک بم کا، روسی بم کا، تو جب اس کو پیٹ پر لگا تو وہ شدید زخمی ہوا، تو بس اس کی روح ایسے تھی جیسے ابھی نکل جائے گی۔ میں نے ابتدائی مرہم پٹی کی، پھر اس کے اوپر وہ کپڑا باندھ دیا، شاور کی طرف روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گیا اسی محاذ پر، اب وہ میری طرف نہیں دیکھتا تھا، میں نے ایک دن پکڑ لیا، بندہ بڑا مجاہد دیکھتا، میں نے کہا یار مجھ سے کیا جرم ہوا؟ کہتا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے کہا یار بتلا تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ ایک دن میں نے بڑا پوچھا، کہنے لگا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کرنل صاحب بات یہ ہے کہ جب وہ میرا ٹائم تھا نا، مجھے پارچہ لگا تھا، اللہ اکبر، تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے آخرت کا ایک منظر دیکھا، اپنے پاس ایک انتہائی خوبصورت حسین ترین حور کو دیکھا، اس کے چہرے پر 70 پردے تھے، ایک ہٹا دوسرا ہٹا، ہٹتے ہوئے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی میں اس سے ملاقات کروں گا، پرواز کروں گا۔ ادھر پتہ نہیں تم نے کیا کیا، ادھر جب میری آنکھ کھلی، جب آنکھ بند تھی تو میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، دنیا کی آنکھ کھلی تو میری نظر تیرے چہرے پر پڑی۔ اب جب تیرے چہرے پر نظر پڑتی ہے، میں کہتا ہوں اس کمینی دنیا میں، اس مردار دنیا میں میں پھر آ گیا، کہاں حور کا چہرہ، کہاں تمہارا چہرہ؟ کرنل صاحب مجھے کہتے ہیں، میں نے اسے کہا یار مجھ پر ناراض نہ ہو، اللہ نے تجھے ایک سین دکھلایا، میں نے تو تیری خدمت ہی کی ہے، تجھے رب جنت ضرور دے گا۔ کہتا چند دن گزر گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بڑی قربانیاں ہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا تھا اللہ نہیں ہے، ٹھوکر مار کر ہم نے نکال دیا، جہاد ہوتا رہا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے بھائیوں پھر میں رشیا میں گیا، اس کے ٹکڑے ہوئے، ان کے تمغے ریڈیوں پر بکتے رہے۔ پھر میرے بھائیوں وہاں کی ماسکو کی کیپٹل کی جو سب سے بڑی مسجد تھی، اللہ اللہ، اردگان نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کے گنبد پر جہاں تثلیث کی باتیں لکھی ہوئی تھی، وہاں آیت الکرسی لکھی گئی، صدر پورٹل بھی وہاں تھا، مسجد کا افتتاح ہوا، پیسہ صدر اردوان نے دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان پھر میدان میں آ گئے۔ اب جناب والا روس کے صدر نے کیا کہا چند دن پہلے؟ اس نے کہا حضرت محمد کریم کی شان، آپ کی عزت، اس کی گستاخی کرنا یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ وہ روس کا صدر، وہ روس کے صدر جو قرآن کی بند جنہوں نے کیا، مسجدوں کو کارخانے بنایا، مسلمانوں کو مارا، اللہ اکبر، شہید کیا، آج ان کا پریزیڈنٹ حضرت محمد کریم کی شان کی بلندی کے لیے کھڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جہاد کرنا ہے، پاکستان میں جہاد نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہماری پاک فوج کا موٹو ہے ایمان تقوی، بولو جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد طالبان نے کیا، 20 سال کیا، امریکہ نکل کر بھاگ گیا۔ اور میرے بھائیوں
اسلام نے غالب آنا ہے، امام مہدی آ کر غالب کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے امام مہدی کے لیے ہراول دستے تیار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاک فوج بھی پاکستان زندہ باد قائم رہے گا، پاک فوج بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم پتہ نہیں ہوں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے دستے کا ان کے کمانڈ کے اندر یہ ہماری پاک فوج بھی پھر کردار ادا کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس کا نام ہے جہاد۔ یہ یہاں بندے مارنا، یہاں غیر ملکی مارنا، پاکستان کا نام کالا کرنا، اللہ اللہ اسلام کے نام پر بنا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ میں زیادہ تو نہیں اوپر جا رہا۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کے موسم جنہوں نے خارجیوں کے خلاف یہ کام کیا، خدمت خلق کا کام کیا، لوگوں کو کلچر دیا۔ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، انہوں نے فرمایا تحریک امت رسول ہم نے چلائی، سارے مسلمانوں کو ساتھ ملا کر چلایا، بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، حتیٰ کہ اہل تشیعی، حنفی، مالکی، شافعی، تحریک انصاف، جناب یہ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ میرے ساتھی، یہ خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے، یہ پیپل پارٹی کے، یہ اے این پی کے، جنہوں نے میرے لیے اپنی اسمبلیوں کے دروازے کھول دیے، ان کی حکومت تھی، میں نے بل پاس کروائے۔ پنجاب اسمبلی میں رانا اقبال کے پاس گیا اور انہوں نے کہا حمزہ صاحب آپ آئے ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں، اگلے دن ہی بل پاس کروا دیا۔ الحمدللہ ہم نے سب کو یار بنایا، سب کو ساتھی بنایا، حضور سب کے کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں۔ صرف ہمارے باقی گستاخ وما ارسلناک الا رحمتا حضور سب کے کافروں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، سب کے۔ میں درائل دوں تو انبار لگا دوں، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ نے انہوں نے کیا پڑھایا؟ انہوں نے کہا حرمت رسول پر جان بھی، سارے بولو جان بھی، پر جان کہاں قربان کرنی ہے؟ پاکستان میں کرنی ہے، اپنی پولیس کو شہید کر کے کرنا ہے۔ میں جا رہا تھا، 2-3 پولیس والے وہ مل گئے، بڑے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کوئی کسی کراؤڈ سے، ہجوم سے بیچارے بڑے مشکل سے نکلے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا یار گاڑی روکو، ان کو بٹھایا، بڑا شکریہ، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی ہم اہل سنت ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی اہل، سارے جہانی اہل سنت ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، میں نے ان سے پیار کیا، پھر ایک کو اس کی جگہ پر پہنچایا، اس کو فروٹ لے کر دیا، کہا تجھے ناشتہ کرو، گھر پہنچایا۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا یہ کردار ہے، یہ حافظ محمد سعید نے پڑھایا ہے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ تو یہ جان پہلے قربان ہوئی کہاں؟ روس کے خلاف افغانستان میں، یہ جانیں کشمیریوں نے قربان کی ہندوستان کے خلاف، پاک فوج کی قربانیاں، یہ قربانیاں میرے ملک کی، یہاں جان قربان کرو۔ جب پاک فوج آواز دے تو ہم سارے جان بھی قربان ہیں۔ یہاں جو بھی رہتا ہے، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہم سارے بھائی ہیں، بولو ہم سارے بھائی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بابا یہ حضرت محمد کریم کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھائیو مرنا ایک دن جانا ہے۔ یہ داعش والوں نے نا ایک صفحہ بنایا ان دنوں میں، کہا پوری دنیا میں، جب عراق میں ان کی حکومت بھی بن گئی تھی، کہا پوری دنیا میں ہمارا 1 نمبر دشمن حافظ محمد سعید ہے،
دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں ہمارا بڑا دشمن امیر حمزہ ہے، تیسرے نمبر پر ہمارا بڑا دشمن اس جماعت کے اندر وہ یا مجاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس کے باوجود اپنا کام جاری رکھا، اور مجھے بتلاؤ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں کو جو بھی پتھر بھی مارے گا تو ہم اپنے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعائیں دیں گے۔ طائف والوں کو میرے حضور نے دعائیں دی، انہوں نے پتھر مارے، فرشتہ آیا کہا یا رسول اللہ آپ آگے جاری کریں، دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر آٹا بنا دیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا چل یہ نہ صحیح، ان کی اولادوں سے لوگ ضرور اٹھیں گے جو میں محمد کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور میرے بھائیو، اس گاؤں کے رہنے والوں، یہ میرے حضور کی دعا کی برکت ہے کہ آج آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اور ہم سارے یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ یہ بچے پتھر مارنے والوں کی اولاد میں سے تھا۔ یہ حجاج بن یوسف کون تھا؟ انہی کی اولاد میں تھا، ثقیف قبیلے کا تھا۔ یہ محمد بن قاسم کو حجاج نے بھیجا، اس کا ابا چاچا دادا پتھر مارنے والے، وہ ادھر بھیجنے والا خود کلمہ پڑھنے والا محمد بن قاسم آیا، ملتان تک آیا، ہمیں کلمہ نصیب ہوا، پاکستان بنا۔ سن لو میری بات، اگر میرے حضور کی دعا نہ ہوتی، اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی، اگر حضور کے دل کی نرمی نہ ہوتی، آپ کی دعا نہ ہوتی، نہ پاکستان ہوتا، نہ آج 60 کروڑ بر صغیر کے مسلمان ہوتے۔ تو اتنا سخت دل۔ میں گاؤں میں گیا، اللہ اللہ بیٹھا، بڑا استقبال کیا، اس کے بعد بیٹھا تو ان کے برآمدے میں نماز پڑھی، ایک خاتون کوئی 55 سال 50 سال کہنے لگی، روتی میرے پاس آئی، کہنے لگی شیخ صاحب میرا بیٹا آج مجھ سے لڑ پڑا، 1.5 سال ہو گیا بولا نہیں، باہر اپنی زمین پر جا کر گھر بنا لیا، اب 6 مہینے کا بچہ اس کو اللہ نے پہلا بچہ دیا، میرا پوتا میری چولی میں نہیں ڈالا، بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا یار کون ہے؟ کہنے لگے شیخ صاحب سارے علماء نے، پنڈ کی چودراہ نے، سب نے کوشش کر لی، اللہ اکبر وہ نہیں مانتا۔ میں نے اپنے رب سے رابطہ کیا، میں جال ربا کسے کو نہیں مننے، منانا تھا تو امیر حمزہ دے تو منا دے۔ اب جناب والا اس کو فون کیا، حمزہ صاحب بلا رہے ہیں، بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے کہا مانو جفا پالا، ایسے بہادر نیچے کھڑے کر کے ساتھ کھڑا گیا۔ میں کیا جفی پا، ماں نے جفا ڈالا، پھر اس کو سمجھایا، اللہ اللہ کہنے لگا جی میں کل ہی اپنا بچہ لا کر ماں کی گود میں ڈالوں گا۔ ماں دعائیں دیتی رہی، اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیو، ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، نہ تیری نماز نہ تیرا صدقہ خیرات۔ میری بات یاد رکھ لو، قیامت قریب ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری آنے والی ہے۔ اللہ اللہ میں کون کون سی حدیث آپ کو بتلاؤں، چند حدیثیں بتلائی ہے۔ اور دنیا کے بندے نہ بنو، صدقے خیرات کر لو، جب لڑے ہوئے صلح کر لو، ان کے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ اچھا بھی تیری غلطی ہے تو تب بھی تیری نہیں یار میری ہے، یار نہ رل کے بہ جائیے۔ اب برادریوں کی پوجا نہ کرو، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا گجر ہے، راجپوت ہے، ارائیں ہے، سید ہے، قریشی ہے، جلائیں موچی ہیں، کون ہے، اتھے تو کوئی گل پوچھی جانے، من ربک ما دینک من نبیک۔ حضور اس جہان سے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخری بات، اللہ اللہ فرشتہ آیا، اجازت لے کر حجرہ مبارک میں داخل ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی اجازت لے کر آیا ہوں، عرش والے رب نے پیغام بھیجا ہے، آپ قیامت تک چاہو تو زندہ رہ لو، اقتدار بھی ملے گا، دوسری بات یہ کہ ابھی آ جاؤ۔ فرمایا میں تو ابھی ہی آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا آنے والا آیا، اے اپنے بندے کو اختیار دیا رب نے،
چاہوں تو یہ رہو، چاہوں تو آگے چلا جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا پھر یا رسول اللہ، فرمایا میں نہ تو اگلا جان اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے تو جبریل میکائیل یہ فرشتے تیری یاری چاہیے ربا۔ پھر قرآن کا ایک مقام پڑھا، کیا اللہ اکبر، آخری آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، ربیع الاول میں یہ پیغام آ گیا، ذوالحجہ محرم صبر کے 2 مہینے گزرے، ربیع الاول کی 12 کو پیغام آ گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ حج پر آخری پیغام آیا، اليوم اکملت لکم دینکم، اور آیت یہ پڑھی کہ مجھے تو جو یار بیلی چاہیے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، وہ فرشتے، وہ صدیق، وہ شہداء، اللہ وہ صالحین، وہ جناب نبی، ان کا مجھے ساتھ چاہیے۔ اللہ میرے بھائیوں، اگلے ساتھ بناؤ۔ اور حضور نے فرمایا جب آگے جاتے ہو منظر کیا بنتا ہے؟ آج دیکھ لو سیاستدان بھی سیاست کے لیے لڑائیاں، ملک کا برا حال، شہروں میں لڑائیاں، دیہات میں لڑائیاں، گھر گھر لڑائیاں۔ اور میں نے جو قرآن حدیث پڑھا سننا غور سے، رب کعبہ کی قسم، جس کا جتنا اخلاق اللہ، جو جتنا معاف کرنے والا، جتنا عاجزی کرنے والا، اپنا حق چھوڑنے والا، حضور کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا فرشتہ بیٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے سر کے پاس، روح لے جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنے ہیں، جب 7ویں آسمان پر جاتی ہے نا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے روح تجھ پر صلی اللہ علیہ کے اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، وَعَلَىٰ جَسَدٍ، تیرے اس جسم پر بھی ہو، کنت تعمرینہ، جس کو تو نے آباد کیا ہوا تھا، جسم پر بھی رحمت، روح پر بھی رحمت۔ فرشتوں کی یہ باتیں، اللہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت جعفر کے ابا حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، پریشان تھے، حضور نے بلایا، فرمایا جعفر پریشان ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابا جی شہید ہو گئے اور مجھ پر بہنوں کا بوجھ قرضہ ہے۔ فرمایا سن، آج تک تیرے رب نے کسی سے آمنے سامنے کلام نہ کیا تو پردوں کے پیچھے کیا۔ تیرے ابے کی باری آئی، رب نے سارے پردے ہٹا دیے۔ اللہ اور پھر اللہ پوچھتا ہے اللہ بتا تیری مہمان نوازی میں اور کیسے کروں؟ کہتا اللہ سارا کچھ مل گیا۔ کہ اللہ حضور نے فرمایا جب اللہ نے نہ چھوڑا، کہتا یا اللہ پھر دنیا والوں کو بتلا کہ شہادت کا رتبے کیا ہے۔ رب نے قرآن نازل کیا، فرحین بما آتاہم اللہ ویستبشرون، اللہ اکبر، بڑے بڑے وہ تو بڑے خوش ہے، ان پر خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، پر جسم پر اللہ کیسے انعام کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت جابر کہتے ہیں 50 سال بعد پانی آنے کی وجہ سے میرے ابا جی اور ان کے بہنوئی ایک ہی قبر میں دفن تھے، جب میں نے ان کو نکالا تو دونوں کے چہرے اور جسم ایسے تھے 50 سال بعد جیسے ابھی دفن کیا ہے۔ اللہ اور جسم بھی خوشبودار، روح بھی خوشبودار، اگر تیرا میرا کردار بدبودار، یہ چگلیاں، یہ جھوٹی گواہیاں، یہ کیس، یہ پولیس کو پیسے، یہ عدالتوں میں بدماشیاں، اللہ وہاں جا کر کرو گے ایف آئی آر جھوٹی، پتہ ہے ایک بندہ ملوث ہے، 20 کے نام لکھوا دیے۔ اللہ اور اگر اس طرح کرے گا تیری روح بھی بدبودار ہے، تیرا جسم بھی بدبودار ہے،
یہاں کیڑے کھائیں گے، اور آگے روح جس طرح فرعون تھا کہ جسم اللہ نے کھا یہاں پڑا ہے، لیکن روح کے سامنے صبح شام آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ عرش والے مولا، یہ تیرے بندے بندیاں دور نزدیک سے آئے، اللہ تو ہمیں اپنے دین پر چلا، پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔